بسم اللہ الرحمن الرحیم چل بے چل شمع علم چل المعلوم التصوری اعلم ان موضوع المنطق هو المعرف والحجة اما المعرف فهو عبارة عن المعلوم التصوري لكن لا مطلقا بل من حيث انه يوصل الى مجهول تصوري كالحيوان الناطق الموصل الى تصور الانسان واما المعلوم التصوري الذي لا يوصل الى مجهول تصوري فلا يسمى معرفا المنطقي لا يبحث عنه كالامور الجزئية المعلومة من زيد وعمر. چلو ایت کٹھے سارا پر دھیان کرو. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماتن نے فرمایا ہے منطق کا موضوع معلوم تصوری ہے اور معلوم تصدیقی ہے. کیا کہ ماتن نے فرمایا ہے کہ منطق کا موضوع معلوم تصوری ہے اور معلوم تصدیقی ہے. اچھی ذرا. ماتن نے فرمایا ہے کہ منطق کا موضوع معلوم تصوری ہے اور معلوم تصدیقی ہے. شارع کہتا ہے علم سے تحقیق مقام کرتا ہے. شارع کہتا ہے منطق کا موضوع معرف اور حجت ہے. منطق کا موضوع معرف ہے اور حجت ہے. بے گل لمبی ہوگی. معلوم تصوری تے معلوم تصدیقی انہوں مختصر کرو. منطق کا موضوع معرف ہے اور حجت ہے. اچھی بولو. منطق کا موضوع معرف ہے اور حجت ہے. قول مصنف کا قول مصنف المعلوم التصوری المعلوم التصوری جان اس بات کو جان اس بات کہ منطق کا موضوع منطق کا موضوع وہ معرف اور حجت ہے. معرف اور حجت ہے. جی قول ماتن کا المعلوم التصوری جان تو اس بات کو کہ منطق کا موضوع وہ معرف ہے اور حجت ہے. جی سنیں ہون توجہ جی. معرف کس کو کہتے ہیں تے حجت کس کو کہتے ہیں؟ معرف عبارت ہے معلوم تصوری سے. کیا کہ معرف کس کو کہتے ہیں؟ معرف وہ عبارت ہے معلوم وہ عبارت ہے واجہ. معرف عبارت ہے عبارت ہے معلوم تصوری. وہ عبارت ہے پٹھے کم جی. بے معرف معلوم تصوری کو کہتے ہیں. معرف وہ عربی جک ذکر ہوتا ہے وہ عبارت ہے فلاں سے بھی مراد فلانی شے. عبارت نہیں جڑے تسی پڑھ دے ہو غلطیاں والی. بے معرف کس کو کہتے ہیں؟ معلوم تصوری کو کہتے ہیں. ہاں چلو جی. بہرحال معرف بس وہ عبارت ہے معلوم تصوری سے. جی معرف بس وہ عبارت ہے معلوم تصوری سے. وہ کو سمجھ آ رہی. اب لیکن ازالہ وہم اس سے پتہ چلا کہ شاید ہر معلوم تصوری معرف بن جاتا ہے. ہر معلوم تصوری معرف بن جاتا ہے. ہر معلوم تصوری معرف بن مثلا میں تینوں ابراہیم عبداللہ تینوں نو جاننا تے تواڈے ذریعے میں تینوں معرف بنا کے تے کیڑی شے نو پہچانا کو پہچان سکدا میں جی. تعلق معلوم تصوری تے ہیں نا. اس وہم کا ازالہ کیا. اس وہم کا ازالہ کیا کہ وہم کا ازالہ یہ ہے کہ معلوم تصوری مطلقاً علم منطق کا موضوع نہیں ہے. معلوم تصوری مطلقاً علم منطق کا موضوع نہیں ہے بلکہ معلوم تصوری اس حیثیت سے کہ وہ پہنچائے مجہول تصوری تک یہ معلوم تصوری منطق کا موضوع ہے. جی شارع نے یہاں سے ایک وہم کا ازالہ کیا. وہم یہ کہ شاید سارے معلوم تصوری معرف بنتے ہیں تو کہا نہیں ایسا نہیں. مطلقاً نہیں بلکہ معلوم تصوری منطق کا موضوع ہے. اس حیثیت کے ساتھ کہ وہ مجہول تصوری تک پہنچے. جو مجہول تصوری تک پہنچائے یہ معلوم تصوری منطق کا اور اس کو معرف کہتے ہیں. پہچان کرانے والا کسی کی. سنیں
لیکن نہ مطلقاً بلکہ اس حیثیت سے انہو کے معلوم تصوری پہنچانے والا ہو مجہول تصوری تک کو جی لیکن نہ مطلقاً بلکہ اس حیثیت سے کہ معلوم تصوری پہنچانے والا ہو مجہول تصوری تک. سنیں کہ کوئی نہ اگے جی مثال دیں دے نہیں جیسا کہ ہمیں انسان ہمارا مجہول تصوری ہے, ہم اس کی کنہ جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے بارے میں پتہ تھا کہ انسان حیوان بھی ہے اور یہ بھی پتہ تھا کہ ناطق بھی ہے, لہٰذا ہم نے دونوں کو جوڑا. الحیوان الناطق کو اس نے ہمیں پہنچا دیا انسان تک, پتہ لگ گیا انسان دی حقیقت کی ہے, تو لہٰذا الحیوان الناطق یہ معلوم تصوری اس نے پہنچایا مجہول تصوری تک. کہاں تک؟ انسان تک. مثال دیتی ایک مثال, یہ موصل بن گیا. کیا کہیے؟ جیسا کہ انسان یہ مجہول ہمارے لیے مجہول تصوری ہے اور ہمیں اس بات کا علم او سورے تو لے کے ہن تک سانوں پتہ ہی نہیں لگا کی ہے, اور ہمیں اس بات کا علم ہے کہ انسان حیوان بھی ہے اور ناطق بھی ہے. تو دونوں کو جوڑا تو بن گیا الحیوان الناطق کو. معلوم تصوری نے مجہول تصوری تک یعنی سانوں پتہ لگ گیا کہ انسان دی حقیقت کی ہے. ناطق ہے. جیسا کہ الحیوان الناطق کو جو پہنچانے والا ہے انسان کے تصور تک کو. جیسے الحیوان الناطق جو پہنچانے والا ہے انسان کے تصور تک. آگے پڑھی عبارت. اچھا جی وہ معلوم تصوری وہ جڑا میلہ ویکھن گیا جیب وچ پیسے کوئی نہیں, ساڈی اندے نال کوئی غرض نہیں. وہ معلوم تصوری جو مجہول تصوری تک نہ پہنچائے اس معلوم تصوری کو معرف نہیں کہتے. کیا وہ معلوم تصوری جو مجہول تصوری تک نہ پہنچائے اس معلوم تصوری کو معرف نہیں کہتے. پھر آخر وہ معلوم تصوری جو مجہول تصوری تک نہ پہنچائے اس معلوم تصوری کو معرف نہیں کہتے. اور منطقی اس معلوم تصوری سے اپنی کتابوں میں بحث بھی نہیں کرتے. اور منطقی اس معلوم تصوری سے اپنی کتابوں میں بحث بھی نہیں کرتے. پھر آگے اور منطقی اس معلوم تصوری سے اپنی کتابوں جیڑا میں بحث بھی نہیں کرتے. جیڑا مجہول تصوری تک نہیں پہنچتے منطقی ان سے بحث نہیں کرتے. ان دی مثال دیں دینی جیسا کہ امور جزیہ جو معلومہ ہیں اور سانو جیڑی جیڑی جزی شے معلوم ہے وہ ساریاں تو سانو مجہول تک نہیں پہنچا دی ہیں. جیسے امور جزیہ جو ہمیں معلوم ہے جو کسی تک پہنچاتے نہیں ہیں, ان کی منطق میں باس ہے. کار کمرے پتہ نہیں کنے تیرے کار کون پتہ, سیڑیاں لیٹرینہ ابے دی کتاباں کتے پئیاں نے, کچن کتے وے وچ پانڈے, یہ کنیاں جزیاں نے جڑے تینوں معلوم نے کہ کوئی نہیں. اڈا شریف آباد سڑک موڑ نویں اتنے پلر پہ کھلوندے نے مٹی انہیں پائی ہے, یہ ساری جزیاں نے. چلو تیری شروع کر دیں, تینوں کو نہیں محلے دی ہر شے دا پتہ, یہ ساری جزیاں معلوم نے کہ نہیں. انہاں دے ذریعے کیڑا مجہول حاصل ہوندا ہے؟ کوئی ہوندا ہے؟ اے مطلب ہے. اور بہرحال معلوم تصوری وہ معلوم تصوری جو نہیں پہنچاتا مجہول تصوری تک, پس نہیں نام رکھا جاتا اس معلوم تصوری کا معرف, اور منطقی نہیں بحث کرتا اس معلوم تصوری سے. ان دی مثال دیں دیں جیسا کہ امور جزیہ معلومہ جیسے زید عمر وغیرہ بکر وغیرہ وہ کر دیا ساریاں شیاں کولی پانڈا پتیلا جگ گلاس ہر شے سارے کی نے جزیہ تے معلومہ نہیں ہے گے جی. وغیرہ سے اگے جی یہ ہوں ایک آ گئی
بھئی معرف منطق کا موضوع ہے من حیث الایصال. معرف کہتے ہیں اس معلوم تصوری کو جو مجہول تصوری تک پہنچائے. جی وأما الحجة فهي عبارة عن المعلوم التصديقي لكن لا مطلقا أيضا بل من حيث أنه يوصل إلى مطلوب تصديقي. صبر. اور منطق کا موضوع معرف اور حجت ہے. معرف دی باس ہو گئی. بہرحال حجت عبارت ہے معلوم تصدیقی سے. کیا کہ بہرحال حجت عبارت ہے معلوم تصدیقی. حجت معلوم تصدیقی کو کہتے ہیں. کیا کہ حجت معلوم تصدیقی کو کہتے ہیں. یہاں بھی وہ سوال ہے کہ سارے معلوم تصدیقی تو حجت نہیں بنتے. سارے معلوم تصدیقی حجت نہیں پہ سگرا کبرا بنا کے نتیجے کڈی ہو سارے تو نہیں بنتے. تو اس کا اس بام کا ازالہ کیا کہ مطلقاً معلوم تصدیقی حجت نہیں بلکہ وہ معلوم تصدیقی جو پہنچائے کتھے مطلوب آکھو یا مجہول آکھو مجہول تصدیقی تک یہ معلوم تصدیقی حجت ہے اور یہ منطق کا موضوع ہے. جی لیکن سے اشارے وہم کا ازالہ کرتا ہے کہ ہر معلوم تصدیقی منطق کا موضوع نہیں ہے بلکہ معلوم تصدیقی من حیث الایصال وہ معلوم تصدیقی جو مجہول تصدیقی تک پہنچائے یہ موضوع ہے. یہ اور بہرحال حجت پس حجت عبارت ہے معلوم تصدیقی سے لیکن نہ مطلقاً بھی پیچھے بھی کپوڑیا ہے بلکہ اس حیثیت سے کہ معلوم تصدیقی پہنچائے مجہول تصدیقی تک. شاباش جی شاباش. بہرحال حجت پس وہ عبارت ہے معلوم تصدیقی سے لیکن نہ مطلقاً بلکہ اس حیثیت سے کہ وہ پہنچائے مطلوب تصدیقی تک. شاباش جی. قولنا العالم متغیر وكل متغیر حادث الموصل الى التصدیق بقولنا العالم حادث. مثال دے دینے جیسا کہ ہمارا مطلوب ہے العالم حادث. العالم ہم نے غور و فکر کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ عالم متغیر ہے اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ جو متغیر ہوتا ہے وہ حادث ہوتا ہے. تو پتہ چل گیا کہ عالم یہ بچ تغیر والا واسطہ آیا تے نے سانو دسیا بے عالم. ہاں جی کیا جی جیسے ہمارا مطلوب ہے العالم حادث. عالم حادث ہے تو ہمیں پہلے پتہ ہے کہ عالم متغیر ہے. عالم اور یہ بھی پتہ ہے کہ جو متغیر ہوتا ہے وہ تو پتہ چل گیا کہ عالم پتہ چل گیا کہ عالم حادث ہے. جیسے ہمارا قول جیسے ہمارا قول العالم متغیر وکل متغیر حادث. العالم متغیر تو نہ کی وکل متغیر حادث. شکل اول دی شرطہ کی نہیں. شکر ہے جو گو آوے گوڑے پوچھتے پہتے وقت تو پہلے. چلو جی ہمارا جیسے ہمارا قول جو پہنچانے والا ہے العالم ہمارے قول العالم حادث کی تصدیق تک. جی جیسے ہمارا قول العالم متغیر وکل متغیر حادث جو پہنچانے والا ہے ہمارے قول العالم حادث کی تصدیق تک. اگے واما ما لا يوصل كقولنا النار حارة مثلا فليس بحجة والمنطقي لا ينظر فيه بل يبحث عن المعارض. صبر. لہذا وہ معلوم تصدیقی جو مجہول تصدیقی تک نہ پہنچائے یہ معلوم تصدیقی حجت نہیں ہے. ہاں جی اور منطقی اس میں نظر بھی نہیں کرتے. کیا کہ جی اور وہ معلوم تصدیقی جو مجہول تصدیقی تک نہ پہنچائے یہ حجت نہیں ہے اور منطقی اس میں نظر بھی نہیں کرتے. اور بہرحال وہ معلوم تصدیقی جو نہ پہنچائے کدھر جیسے ہمارا قول آگ جلانے والی ہے
آگ لہذا بس آ گئی ثابت ہوتا. اچھا مثلاً بھی ایک مثال بھی اور تم کنیاں گلاں جان دے کنیاں گلاں جان دے. پس نہیں ہے حجت جو مجہول تصدیقی تک نہ پہنچا اس کا نام ان دا نام معلوم تصدیقی ہے وے ان دا نام اور جیڑا معلوم تصوری مجہول تصوری تک نہ پہنچائے او معلوم تصوری ہے اور مینو تک کی نہیں نظر کرتا اس میں جی. خلاصہ یہ ہے بلکہ منطقی بحث کرتا ہے معرف سے حجت سے اس حیثیت سے کہ معرف میں کس طرح ان کو ترتیب دیں تاکہ مجہول تصوری تک پہنچائے اور معلوم تصدیقی کو کس طرح ترتیب دیں تاکہ مجہول تصدیقی تک پہنچائے. ترتیباں دیندیاں انہاں دی کتاب مک جاندی ہے انہاں دی مک جاندی. ہاں جی کیا کہو سکے کوئی پوڑیاں ہو سکے جو تھوڑی گھوڑی مک گئی سی جی. بلکہ منطقی بات کرتے ہیں معرف اور حجت سے اس حیثیت سے تصوری کو کس طرح ترتیب دیں تاکہ یہ مجہول تصوری تک پہنچا دیں اور معلوم تصدیقی کو کس طرح ترتیب دی جائے کہ یہ مجہول تصدیقی تک پہنچا دیں کتنے تک اے شاباش سنیں اور ویکھن اگلے پاسے اوتھی ویکھو کیف ینبغی جان اس بات کو کہ ترتیب معرف میں یہ ہوتی ہے کہ عام کو پہلے رکھا جاتا ہے خاص کو اور حیوان الناطق الناطق الحیوان نہیں کہنا بلکہ عام پہلوں تے اے شاباش وہی یا تعریف بننی اور پہلے جنس رکھنی شمول دا فائدہ دینا پھر فصلیں لانیاں نے ان امتیاز دا فائدہ دینا اور کہڑی ہوا گل جی روزانہ پڑھتے ہو یار. اور حجت یہ ہے کہ سن حد ہو گئی یار اور حجت میں قانون یہ ہے کہ صغرا پہلو رکھا جائے کبرا رکھا جائے. سنی جی گل صغرا ترتیب دس رہے ہیں جتوں ٹورے اتوں ٹور پہ چلو جی. بلکہ باس کرتا ہے کون معرف سے اور حجت سے اس حیثیت سے کہ معرف اور حجت کیسے مناسب ہے یہ کہ ترتیب دیے جائیں حتیٰ کہ پہنچا دے دونوں مجہول تک. ہاں جی شامل جی. بلکہ بات کرتا ہے معرف سے اور حجت سے اس حیثیت سے کہ وہ دونوں کیسے مناسب ہے کہ ترتیب دیے جائیں حتیٰ کہ پہنچا دے وہ دونوں اے مطلب ہے ترتیب کیویں دینی معرف وچ عام پہلو تو خاص تے حجت وچ ہاں جی شاباش جی. وہ جڑے کوئی ترتیب ساری شرطاں تاریخ قانون ہونے وہی سارے ہاں جی. اچھا جی معلوم تصوری جو مجہول تصوری تک پہنچاتا ہے اس کا نام معرف کیوں رکھا ہے؟ کہتے ہیں معرف لِأَنَّهُ يُعَرِّفُ وَيُبَيِّنُ الْمَجْهُولَ التَّصَوْرِيَّ انہیں ساڈے سامنے مجہول تصوری نو واضح کر دیتا ہے تے واضح کرنے پہچان کرا دیتی ہے تے پہچان کرانے والے کو معرف ہی کہتے ہیں. کیا کہے جی جو مجہول تصوری تک پہنچے اس کا نام معرف کیوں رکھا؟ اس کا نام معرف کیوں رکھا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس لیے کہ یہ مجہول تصوری کو کی پہچان کرا دیتا ہے اور بیان کرا دیتا ہے لہذا قول ماتن کا معرفن اس لیے کہ معرف پہچان کراتا ہے اور واضح کرتا ہے مجہول تصوری کو جی. اس لیے کہ وہ پہچان کراتا ہے اور واضح کرتا ہے مجہول تصوری کو. قول حجت لأنها تصير سببا للغلبة على الخصم
والحجة في اللغة الغلبة فهذا من قبيل تسمية السبب باسم المسبب. بس وہ معلوم تصدیقی جو مجہول تصدیقی تک پہنچا ہے، اس معلوم تصدیقی کو حجت کہتے ہیں. وہ معلوم تصدیقی جو مجہول تصدیقی تک پہنچا ہے اس کو حجت کہتے ہیں. اس معلوم تصدیقی کو حجت کہتے ہیں. اس کو حجت کیوں کہتے ہیں؟ تو حجت کا پہلے سمجھو، حجت کا لغوی معنی ہے غلبہ. حجت کا تو چونکہ جب بندہ وہ جڑا معلوم تصدیقی مجہول تصدیقی وہ دعوی ہے نا، جب بندہ دعوے پر دلیل قائم کرتا ہے تو بندہ مد مقابل پر غلبہ پا لیتا ہے. بندہ کیا کرتا ہے؟ ہاں، مد مقابل پر غلبہ پا لیتا ہے. کیا سوال یہ ہے کہ حجت وہ معلوم تصدیقی جو مجہول تصدیقی تک پہنچا ہے اس کو حجت کیوں کہتے ہیں؟ اس کو حجت کیوں کہتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حجت کا لغوی معنی ہے غلبہ، حجت کا لغوی معنی ہے غلبہ. اور یہ جو دلیل ہے نا یہ غلبے کا سبب بنتی ہے. دلیل ہے یہ غلبے کا سبب بنتی یہ دلیل غلبہ نہیں ہے، یہ بلکہ ہے. دلیل غلبے کا سبب ہے. سبب بنتی ہے. کس پر؟ خصم پر. بھائی جب دعویٰ کر کے اس پر مولوی جی دلیل قائم کی تو اس دلیل کے ذریعے قائل نے مدلل نے غلبہ پایا. کس پر؟ اور حجت کا معنی غلبہ. تو اصل میں حجت جو ہے نا، حجت یہ تو ہے غلبہ، اور غلبہ پانے والا کون ہے؟ وہ مدعی اور جو ہے نا کون؟ معلل، جس نے دلیل قائم کی ہے. اور یہ دلیل جو ہے یہ دلیل اس کے ذریعے کی غلبہ پایا ہے. تو دلیل سبب ہے اور غلبہ دلیل تو غلبہ جو ہے نا، غلبہ وہ مسبب ہے اور دلیل اس کا. تو جو مسبب کا نام تھا کیا؟ حجت، وہی نام رکھ دیا سبب کا. نہیں سمجھا؟ حجت کا معنی ہے غلبہ. حجت کا معنی تو غلبہ پایا ہے دلیل کے ذریعے، دلیل کے سبب سے غلبہ پایا ہے. دلیل سبب بنی ہے کس کا؟ حجت کا. یعنی دلیل سبب بنی ہے، دلیل غلبے کا. تو پھر مسبب کون؟ غلبہ یعنی حجت. کون؟ غلبہ. جو اس کا نام تھا وہ سبب کا نام رکھ دیا. کس کا؟ معلوم تصدیقی کا. کیا نام رکھ دیا؟ حجت. سمجھی جی؟ بار بار ہی سمجھائی رکھی ہے جی. کیا کیا جی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حجت لغوی معنی ہے غلبہ ہے جی. تو دلیل کے ذریعے مدلل خصم پر غلبہ پاتا واجہ. تو دلیل سبب بنتی ہے کس کا؟ حجت کا. یعنی دلیل سبب بنتی ہے دلیل غلبے کا. تو جو نام تھا کس کا؟ مسبب کا، وہی نام رکھ دیا سبب کا. نہیں سمجھ آئے سے؟ وہ دلیل سبب بنی نہ غلبہ پانے دی. مناظرہ جت گئے حضرت صاحب کی مطلب ہے بس دلیلاں دیتیاں تے دلیلاں دی وجہ تو ایک ہی ہو گیا، غالب آ گئے. اور کچھ ہے بے تے دلیل کی بنی؟ غلبے دا سبب بنی. مناظرہ جتنے دا جی اصل حجت بابا نا غلبہ. حجت غلبہ او جڑے نا اون دا سبب کون ہے؟ دلیل ہے. تو پھر دلیل دا نام رکھیا جڑا سبب دا نام سی کی؟ حجت. حجت بمانا غلبہ. تے دلیل دا نام رکھیا غلبہ. تے غلبہ تے حجت کو شے نے. کو سمجھ آئی جے؟ قول ماتن کا حجتن، اس لیے کہ حجت اور دلیل ہوتی ہے سبب غلبے کا خصم پر، اور حجت لغت میں غلبہ ہے. پس یہ سبب کے نام رکھنے کے قبیلے سے مسبب کے نام کے ساتھ
सबब के नाम रखने के कबीले से मुसब्बब के नाम के साथ بے جڑا مسبب دا نا سی وہی सबब का नाम रखना ہن پتہ نہیں سمجھ لگی جگہ کوئی نہیں جی جی قول ماتے ہیں حجتن اس لیے کہ حجت ہوتی ہے اس لیے کہ حجت ہوتی ہے سبب غلبے کے لیے مد مقابل پر اور حجت لغت میں غلبہ ہے بس یہ سبب کے نام رکھنے کے قبیلے سے ہے مسبب کے نام کے ساتھ